السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بے گناہ کی چھٹی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ آئندہ پیشی پر کسی گواہ کو کٹہرے میں لانے سے پہلے وکیل استغاثہ نے جج سے فرمائش کی کہ وہ اس کیس کے ملزم عمران سے چند سوالات کرنا چاہتا ہے۔ جج نے اس کی یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ بآہستگی ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ پھر اس نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جراح کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم مقتول کو پسند نہیں کرتے تھے؟ ہاں، یہ بڑی حد تک درست ہے، ملزم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بعض عادتیں ایسی تھیں جو مجھے سخت ناپسند تھیں۔ حالات اور واقعات کی روشنی میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ تمہارے اور مقتول کے باہمی اختلافات کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ وکیل استغاثہ نے ایک خاص انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کو کم و بیش 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے تم مقتول کو جانتے تک نہیں تھے، جبکہ مقتول پچھلے 3 سال سے اس گھر کا داماد تھا جس کے داماد تم بھی بنے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے جواب دیا۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ابتدا میں تمہارے اور مقتول کے مابین کوئی ناپسندیدگی یا لڑائی جھگڑا نہیں تھا، وکیل استغاثہ نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن جب سے مقتول نے اپنی سسرال میں رہائش اختیار کی تھی، تمہیں اس کے اندر عیب نظر آنے لگے تھے۔ کسی شے کو قریب سے دیکھنے پر ہی تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے، وکیل صاحب، ملزم نے بڑے سادہ اور پرمعنی انداز میں کہا۔ تو تمہیں مقتول کے اندر ایسی کیا خرابی نظر آئی کہ تم نے اس کی جان لے لی؟ میں نے کسی کی جان نہیں لی، ملزم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک کسی مقتول کی خامی یا خرابی کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً فیملی میٹر ہے۔ میں اس معاملے کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ فیملی میٹر کے لفظ استعمال کر کے تم سچویشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ صاف الفاظ میں یہ اقرار کیوں نہیں کرتے کہ مقتول کی آمد کے بعد تمہیں اپنے منصوبے کی ناکامی کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، جب ہی تم نے پہلے مقتول کے ساتھ دنگا فساد کیا اور اس لڑائی میں دانستہ پٹے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکو؟ اور ایسا بھی ہوا؟ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب تم نے اپنے منصوبے کے پہلے حصے میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر وقوع کی رات ادھر یونیورسٹی روڈ پر۔ وہ معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ملزم پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ میرے کون سے منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں؟ سسرال کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، وکیل استغاثہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ جی؟ ملزم حیرت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ حقیقت سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تم شادی کے فوراً بعد اپنے سسرال میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، بلکہ اگر تمہارے لیے گھر جمائی کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے لمحاتی توقف کر کے تمسخرانہ نظر سے ملزم کی طرف دیکھا، پھر اس تفصیل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم بہت ہی چالاک اور کائنہ شخص ہو۔ چند روز ہی میں تمہیں اندازہ ہو گیا کہ امینہ بیگم کی جان رابعہ کے اندر ہے۔ تم نے رابعہ کا بھرپور خیال رکھنے کے ساتھ ہی اپنی خوبصورت اداکاری کے بل بوتے پر امینہ کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وہ ہر طرف تمہارے ہی گن گاتی تھی، اپنے چھوٹے داماد کی تعریف کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ 1-2 ماہ کے اندر ہی تم نے امینہ کے دل و دماغ پر ایک جادو سا کر دیا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ تم واقعتاً دنیا کے عظیم ترین شوہر اور بے مثال داماد ہو۔ وہ تمہارے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ تم نے اسے ویسا ہی بنا دیا جیسا کہ تم چاہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، بڑی گہری نظر سے ملزم کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اگلے مرحلے پر تمہیں اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینا تھا۔ تم جانتے تھے کہ امینہ بیگم 50 کا ہنسا عبور کر چکی ہے، تمہیں چند سال اسی طرح اداکاری کرتے ہوئے گزارنا تھے، اور اس دوران میں میرا خیال ہے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو، فیصل کی آمد نے تمہارا منصوبہ کھٹائی میں ڈال دیا تھا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ اگر فیصل کچھ عرصہ اور وہاں رک گیا تو پھر تمہارے لیے امینہ بیگم کے مال و جائیداد کو ہڑپ کرنا آسان نہیں ہوگا۔
جب ہی تم نے اس کے خلاف محاذ بنایا اور اپنی کوشش کے نتیجے میں بالآخر اسے سسرال سے نکال کر ہی رہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی ایسے منفی انداز میں سوچا نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ فلسفہ آپ کہاں سے لائے ہیں۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی حمایت بے حد ضروری جانی اور آواز بلند کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں اپنے اعتراض کی وضاحت کر دوں۔ میں وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، میرے فاضل دوست، کیا آپ نیتوں کا حال جاننے کے دعوے دار ہیں یا آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے جو کچھ بھی آپ سے پوچھا اس میں کہیں الفاظ یا معنی کا کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہے، میں نے چوٹ کرنے والے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے ملزم کے گھنونے منصوبے کا جو نقشہ معزز عدالت کے سامنے کھینچا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ یا تو انسان کی نیت کا احوال جانتے ہیں یا پھر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کے بل بوتے پر آپ نے ملزم کا دماغ پڑھ لیا تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر… میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی لگائی ہوئی چوٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے معزز عدالت کو وہ ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے جن سے آپ کے بیان کردہ ملزم کے منصوبے کی واقعاتی تصدیق ہوتی ہو۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ جلدی سے سنبھلا لیتے ہوئے بولا، ضرورت پڑنے پر ایسے ثبوت عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اس نے میرے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، لیکن الفاظ کا کھوکھلا پن صاف جھلک رہا تھا۔ میرے اس حملے کے بعد اس نے چند سرسری اور بے معنی سوالات کر کے ملزم کو فارغ کر دیا۔ لگے ہاتھوں میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور جج کی اجازت حاصل کر کے ملزم والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں مقتول سے اپنی نفرت کا سبب فیملی میٹر بیان کیا ہے۔ میرے فاضل دوست نے اس فیملی میٹر کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن میں اس اہم حقیقت کو معزز عدالت کے ریکارڈ میں لانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تمہاری پوزیشن واضح ہو سکے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ معاملہ اس لیے بھی زیر بحث لانا ضروری ہے کہ وقوع سے چند روز قبل تمہارے اور مقتول کے بیچ جو دنگا فساد ہوا تھا اس کا پس منظر واضح ہو سکے، کیونکہ وکیل استغاثہ کا یہ خیال ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا تم نے محض لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرنے میں آسانی رہے۔ میں چونکہ وکیل استغاثہ کی اس تھیوری سے متفق نہیں ہوں، اس لیے بھی حقائق عدالت کے سامنے لانا ضروری ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ملزم کے جواب دینے سے پہلے جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے بیگ صاحب کہ جس پر ملزم اعتراض کر سکے؟ جی ہاں جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملزم نے اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دیا ہے، لہٰذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے بیگ صاحب کے کسی سوال پر کوئی اعتراض نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ ملزم عمران کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ مقتول نظر کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا؟ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب ہی میں نے اس سلسلے میں وکیل سرکار کے سوال کا بڑا گول مول جواب دیا تھا، یعنی اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دے کر جان چھڑا لی تھی۔ اس نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر مقتول سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ امینہ بیگم کے گھر رہنے آیا تھا تو میں نے اس کی حمایت کی تھی، حالانکہ امینہ بیگم اسے اپنے ہاں ٹھہرانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مقتول واقعی نظر کا اچھا نہیں تھا۔ اس کی نازیبا حرکاتوں کی بنا پر ہی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔
مثلاً کس قسم کی نازیبا حرکتیں؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، عدالت پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مقتول سے نفرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر اس کی نیت اور نگاہ میں ایسی کون سی ٹیڑھ تھی جس نے تمہیں بے حد دل برداشتہ کر دیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے باری باری انکوائری افیسر، وکیل استغاثہ اور جج کی جانب دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مقتول فیصل میری بیوی رابعہ کے لیے اپنے دل میں ہوس بھرے جذبات رکھتا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے رابعہ کو بھوکی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایسے معاملات میں عورتوں کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کی فطرت اور مزاج کو فوراً سے پیشتر بھانپ لیتی ہیں۔ چنانچہ رابعہ کو بھی یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ فیصل اس کے لیے کس قسم کے خیالات رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا اور پھر ہم دونوں نے اس گمبھیر معاملے کو امینہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا تو پھر میں نے فوراً پوچھ لیا، پھر امینہ بیگم نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ انہوں نے بڑی توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا۔ عمران نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چند لمحات کے لیے سوچ میں پڑ گئیں، پھر بڑے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، آپ لوگ خاموش رہو، میں 2-4 دن نہایت ہوشیاری سے فیصل کی حرکات و سکنات کا جائزہ لوں گی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر امینہ بیگم کی جانب سے کیا فیصلہ آیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہماری حمایت کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ فیصل کے ارادے واقعی خطرناک ہے۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں فیصل کی بیوی ماریا سے بھی بات کی اور آخری مرحلے میں براہ راست ہم سب فیصل کو لے کے بیٹھ گئے۔ فیصل کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، سیدھا سیدھا یہ ذمہ داری مقتول کی بیوی ماریا کو سونپ دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کا چال چلن درست کرے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں اس ایشو کی تمام تر تفصیلات سے واقف تھا۔ اس سلسلے میں میری رابعہ، ماریا اور امینہ بیگم سے کھل کر بات ہو چکی تھی اور انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ گواہی کے لیے عدالت میں آنے کو بھی تیار ہیں۔ میں اس وقت انجان بن کر ملزم سے جو سوال و جواب کر رہا تھا وہ عدالت کے ماحول کا حصہ تھا۔ اگر کسی واقعے کو ایک خاص انداز میں معزز عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے تاثر اور وزن میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے اٹھائے ہوئے نکتے کے جواب میں بتایا، ہم نے پہلے اسی فارمولے پر عمل کیا تھا۔ جب ماریا نے اس سلسلے میں فیصل سے بات کی تو وہ اپنی اصلاح کی بجائے فوراً بھڑک اٹھا۔ اس نے اس حقیقت کو سراسر الزام قرار دیتے ہوئے ایک ہنگامہ کر دیا۔ 3-4 روز تک ہمارے گھر میں کچہری چلتی رہی۔ آس پڑوس والوں نے بھی اس فتنے کا شور شرابہ سنا، سوال بھی اٹھائے گئے اور پھر وہ سانس سوار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ ہنگامہ آئے روز بڑھتا چلا گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ بلڈنگ کے باہر ہمارے درمیان خوب مارا ماری ہوئی۔ اس واقعے نے امینہ بیگم کو بے حد پریشان کر دیا اور انہوں نے پہلی فرصت میں فیصل کے وہاں سے چلے جانے کے احکامات صادر کر دیے۔ پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر گلستان جوہر میں شفٹ ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اس دن کے بعد سے اپنی گرفتاری تک مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں رہا ہے اور کیا کرتا رہا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جج نے رخی سخن میری جانب موڑتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ امینہ بیگم اور ملزم کی بیوی رابعہ کو اس سلسلے میں گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جب حکم ہو جناب، میں نے فرما برداری سے کہا۔ استغاثہ نے میرے موکل کو مقتول کا قاتل ثابت کرنے کے لیے اس جھگڑے کو بنیاد بنایا ہے۔ میں اس فساد کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے امینہ بیگم، رابعہ اور ماریا کو عدالت میں لا سکتا ہوں اور ان کے علاوہ صفدر علی اور حفیظ اللہ کو بھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو جج نے مجھ سے پوچھا، یہ صفدر علی اور حفیظ اللہ کون ہیں؟ یہ دونوں شریف النفس انسان ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان کی رہائش رنچوڑ لائن کے اس علاقے میں واقع ہے۔ اور آپ انہیں کس سلسلے میں یہاں لانا چاہتے ہیں؟ جج نے خاصے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں ہی اس بات کی گواہی دیں گے کہ وقوع کے روز ملزم ان اوقات کے دوران میں ان کے ساتھ موجود تھا جو مقتول کی موت کا ممکنہ وقت بتایا گیا ہے، یعنی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، صفدر اور حفیظ کی گواہی میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی جناب عالی۔ اوہ، جج نے ایک پرمعنی سانس خارج کرنے کے بعد کہا، پھر تو ان دونوں افراد کو جلد از جلد عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ یہ کیس کسی کنارے لگ سکے۔ میں انشاءاللہ آئندہ پیشی میں انہیں عدالت میں پیش کر دوں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر طنزیہ انداز میں وکیل مخالف کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی الجھن میں گرفتار دکھائی دیا۔ صفدر علی اور حفیظ اللہ کے تذکرے نے اسے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ظاہر ہے اگر صفدر اور حفیظ اللہ صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے عدالت میں آ کر یہ بیان دے دیتے کہ میرا موکل وقوع کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان میں جائے وقوع سے میلوں دور رنچوڑ لائن کے علاقے میں ان کے پاس تھا، تو پھر کسی بھی صورت میں میرے موکل کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس صورت میں عمران کو باعزت بری کر دیا جاتا اور میں بھی اسی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے جج کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیگ صاحب، آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں یا کارروائی کو ختم کر دیا جائے؟ میں نے جلدی سے کہا، بس 2-3 سوالات جناب عالی۔ میں جانتا تھا کہ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں جلدی سے اپنے موکل کی جانب متوجہ ہو گیا تاکہ صفائی کے گواہوں کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم جامعہ کلاتھ میں جس دکان پر کام کرتے ہو وہاں سے عموماً کتنے بجے چھٹی ہو جاتی ہے؟ رات 9 بجے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا وقوع کے روز بھی تم نے 9 بجے ہی چھٹی کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ روزانہ چھٹی کے بعد تم سیدھے اپنے گھر جایا کرتے تھے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن واقعات اور شواہد کے مطابق وقوع کی رات تم لگ بھگ 11 بجے رات اپنے گھر میں داخل ہوئے اور پھر رات 1 بجے کے قریب پولیس نے تمہیں اپنے ہم زلف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تم معزز عدالت کو بتانے کے پابند ہو کہ رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا وقت تم نے کہاں گزارا؟ جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ چھٹی کے دن یعنی اتوار کو میں طارق روڈ جا کر بند دکانوں کے سامنے کپڑا فروخت کرتا ہوں، وہ نہایت پرسکون انداز میں بتانے لگا۔ اس مقصد کے لیے میں نے مستقل ایک ٹیکسی والے کو لگا رکھا ہے جو رنچوڑ لائن میں رہتا ہے۔ صفدر علی نامی یہ شخص اتوار کی صبح میرے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ہم دونوں کپڑوں کے تھان ٹیکسی میں ڈال کر طارق روڈ پہنچ جاتے ہیں۔ صفدر مجھے پہنچانے کے بعد اپنے دھندے پر نکل جاتا ہے۔